وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیالکوٹ میں ہلچل مچا دی ہے پی ٹی آئی میں آ کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھیگری پوسٹ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیالکوٹ میں ہلچل مچا دی ہے پی ٹی آئی میں آ کر۔ ان سے جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں اور پی ٹی آئی میں وہ کیوں آئے ہیں اور وہ عوام کو کیا میسیج دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ ہوں۔ میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور میں سب سے پہلے بتاتا جاؤں کہ میں ایک بیسک اسٹوڈنٹ لیڈر سے پالیٹکس سے لے کے آج تک محنت کی ہے ایک کارکن کی حیثیت سے، اور اس علاقے میں نے مختلف اللہ تعالیٰ کی بات اس علاقے کے لوگوں نے مجھے بے شمار نوازا ہے۔ مجھے 2 دفعہ ناظم بنایا، 1 دفعہ ممبر ضلع کونسل بنایا۔ یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہاں مجھے پورے پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے کہ جتنی دفعہ انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے کسی پاکستان کے کسی پرسنالٹی کو یہ میسر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو دوسرا سوال کا میں جواب دوں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں جوائن کیا۔ میں پچھلے 10-12 سال سے مسلم نون کے پلیٹ فارم سے ورک کر رہا تھا اور کوشش کر رہی تھی۔ 3-4 دفعہ میں نے اپلائی بھی کیا ٹکٹ کا، وہاں پلیٹ فارم میسر نہیں ہو رہا۔ وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گئی ہوئی ہے، وہاں جو شیئرز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اگلے والی فیملیز کو۔ وہ جو قیادت ہے مسلم کی نون کے قائدین، وہ بھی نہیں سوچ رہے کہ نئی نسل ہے، اب وہ وقت گزر چکے ہیں جگیرداری سسٹم کا، جو جبر والی زندگی اب چینج ہو گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو موجودہ حالات کے تناظر میں کام کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ بہت مشہور ہو رہا ہے اور ایک اچھا پلیٹ فارم تھا، اسی وجہ سے میں اس کو جوائن کیا ہے۔ سیالکوٹ میں ہلچل، جگہ جگہ حالت وسیم، حالت وسیم، ایسا کیا کر دیا آپ نے کہ عوام کے نام زبان پہ کی نام ہے حالت وسیم؟ اس کا سب سے تو میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر تھا۔ میں نے ماضی میں بے شمار لوگوں کے ایکٹو ہو کے ایک فعال کردار ادا کیا، لوگوں کو اچھا روزگار بھی لے کے دیے، مختلف پلیٹ فارم سے کام کرتا رہوں کہ لوگوں نے مجھ سے بے شمار محبت کی۔ اسی محبت کا اندازہ میں اس بات سے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی گوجرانوالہ ڈویژن میں بھی ایسی پجزائی کسی کو پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے لوگ لوٹے کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میں واحد پرسنالٹی ہوں جہاں سے لوگ خوشی کی لہر ہے۔ سینکڑوں لوگ میرے گھر میں بھی روز آتے ہیں اور بینر بھی لگا رہے ہیں، فلیکسیں بھی لگا رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جس پارٹی سے میں آیا ہوں وہ بھی خوش ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان تھا، ہم وہ پشیمان تھے کہ ہم اس کو چانس نہیں مہیا کر رہے۔ تو اللہ کے کرم سے اس جماعت میں آیا ہوں، انشاءاللہ چانس بھی ملے گا، لوگوں کی خدمت بھی کروں گا۔ لوگوں کے جو اسٹریٹ کے کام ہیں، سیوریج کے بڑے مسائل ہیں میرے علاقے میں، سوئی گیس کے ہیں، دیگر جو راستے ہیں، وہ عرصہ دراز سے کوئی توجہ نہیں دی میری مقامی قیادت نے۔ تو انشاءاللہ عہد کیا، میں نے 8 سال بطور ناظم کام کیا، اور میرا ماضی اسی چیز کی گواہی دے گا کہ کسی انسان کو کبھی میوس نہیں کیا تھا۔ یہاں اس علاقے میں سب سے اپنی ذاتی جیب سے کروڑوں روپے لگا کے سوئی گیس لے کے آیا، اور ہر گھر میں مہیا کی، بغیر کسی کیش کے، بغیر کسی چیز کے۔ حتیٰ کہ اس طرح کے علی صاحب کے میں اپنے مسجدوں میں اعلان کراتے تھے کہ وہ گیس کے میٹریں لے جائیں اپنے گھر لگوائیں۔ تو ورک کیا، اسی ورک کی لوگوں کو میوس ہو گئے ہوئے تھے۔ 10-12 سال کے اس علاقے میں کوئی قیادت ایسی نہیں تھی جو لوگوں کی ترجمانی کرے، جو لوگوں کی خوشیوں میں غمیوں میں شامل ہو۔ تو اللہ کے کرم سے
ہر خوشی میں بھی پہلے شامل ہوتا رہا بغیر کسی غرض کے، ہر غمی میں بھی شامل ہوتا رہا، اسی وجہ سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق کا میں بہت ممنون ہوں کہ وہ اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اتنی عزت، اتنا رتبہ اور اتنا مقام کیسے ملا آپ کو؟ اللہ کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بعد اللہ کے اپنے انسانوں کے دلوں میں ڈالا، انہوں نے مجھے منتخب ادوار میں منتخب کرتے رہے، اور اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، میں ان کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے کچھ کام کر سکوں۔ نون لیگ کے اتنے پرانے ساتھی تھے آپ، اور اس کو چھوڑ دیا آپ، ابھی نیکسٹ کیا پلان ہے؟ پی ٹی آئی میں آ کر کیا کام کریں گے آپ عوام کے لیے؟ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے میں انشاءاللہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی تمام اپنا جو اسٹوڈنٹس کی، نوجوانوں کی، وکلاء کی، سب کی انشاءاللہ ترجمانی بھی کروں گا، ان کو مختلف اداروں میں اپنا سہولتیں بھی میسر کراؤں گا انشاءاللہ۔ اس پلیٹ فارم سے میرا پورا ارادہ ہے کہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے اس ترتیب ماں کے لیے بہت زیادہ کام کروں، جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ملازمت بھی ہوگی، اسپتال بھی ہوں گے، تعلیمی ادارے بھی ہوں گے۔ سب سے بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں صحت اور اپنا تعلیم پہ نہیں اتنا کام نہیں کیا جاتا، تو انشاءاللہ آنے والے وقت آپ دیکھیں گے، میرے حلقے میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت تبدیلی دیکھیں گے ان سب چیزوں میں انشاءاللہ۔ ویری گڈ سر، لاسٹ پیغام خان صاحب کے لیے اور عوام کے لیے، اب وہ عوام جنہیں آپ پہ اب بہت ساری امیدیں ہیں، ابھی کیا کہیں گے عوام کو اور کیا کہیں گے خان صاحب کو؟ میں خان صاحب کو پہلے تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو ہمت دی، اللہ نے آپ سے اللہ نے آپ پہ خاص کرم کیا کہ اللہ نے آپ کو اس پاکستان جیسے ملک کا وزیر اعظم منتخب کیا، مگر حالات آپ کے ایسے تھے کہ انہوں نے نا بالکل آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو رکھا ہوا تھا، تو آپ نے احتجاج کیا، اس احتجاج کی وجہ سے آپ نے ہمت کی، اس ہمت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو متوجہ کیا اپنی طرف، اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے لوگوں کی دلوں کی ترجمانی کی۔ اب لوگ صرف اور صرف ایک ہی سمجھتے ہیں، ایک واحد عمران خان ہے جو ہماری امیدوں پہ پورا اترے گا۔ تو میرے اسی وجہ سے اپنی عوام سے بھی، اپنے علاقے سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو اتنے ووٹوں سے نوازیں، اتنی سیٹوں سے نوازیں کہ جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کی ٹیم کے ارادے ہیں، جو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے طریقے انصاف کے قائدین کے اپنے ارادے ہیں، وہ کامیاب ہوں۔ تو میں انشاءاللہ اپنی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی قیادت، عثمان ڈار صاحب، بریگیڈیئر اسلم صاحب، دیگر جو قائدین ہیں، ان کی قیادت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ابھی فیصلہ آپ کریں گے کہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے غریبوں کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، باتیں نہیں کام کریں گے، کیونکہ ان کا ارادہ دیکھا آپ نے، ابھی فیصلہ آپ کریں گے، آپ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت سی وہ کام جو ابھی تک نہیں ہوئی وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دیں اجازت۔ بگ رپورٹس، سیالکوٹ۔